اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الوضع شخصی و نوعی قد عرفت فی المبحث الرابع انہ لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی وعرفت ہناک ان المعنی تارة یتصور الواضح بنفسہ واخرى بوجہہ وعنوانہ فاعرف ہنا ان اللفظ ايضا كذلك ربما يتصوره الواضح بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ فيسمى الوضع حينئذ شخصيا وربما يتصوره بوجهه وعنوانه فيسمى الوضع نوعيا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری پیچھے جو چل رہی تھی مقدمہ کی، کتنے مقدمے میں بحث کرنی تھی ہم نے؟ 14 بحثیں کرنی تھیں۔ شروع میں جب کتاب میں کہا نا مقدمہ، تو اس میں کہا تھا فیہا 14 مبحثاً، اس میں 14 بحثیں ہیں۔ یہ اس مقدماتی بحث میں سے نامی بحث ہے، وضع شخصی اور وضع نوعی۔ وضع کو پیچھے ہم نے تقسیم کیا تھا کہ وضع کی 3 اقسام ہیں، بے لحاظ منشأ وضع، بے لحاظ معنی اور بلحاظ لفظ۔ لفظ کی منشأ وضع کے لحاظ سے 2 قسمیں تھیں۔ وضع کی منشأ وضع کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، وضع تعیینی اور وضع تعینی۔ 2 وضع کی معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں تھیں، وہ پیچھے گزر گئیں۔ آج ہم جو وضع کی پڑھ رہے ہیں وہ وضع بے لحاظ لفظ ہے، یا بے لحاظ موضوع کہوں، یا وضع بے لحاظ لفظ۔ وضع کی 2 قسمیں ہیں، یہ الوضع شخصی و نوعی۔ کس اعتبار سے وضع کی تقسیم ہے؟ بلحاظ موضوع، بلحاظ لفظ۔ ٹھیک ہے، وضع کی 2 قسمیں ہیں، وضع شخصی اور وضع نوعی۔ پیچھے بھی تقسیم ہوتی رہی ہے وضع کی، تو ممکن ہے تھوڑا اشتباہ ہو جائے، نہیں توجہ فرمائیے۔ ایک وضع کی ہم نے تقسیم کی تھی بلحاظ منشأ وضع۔ منشأ وضع کے لحاظ سے وضع کی 2 قسمیں تھیں، وضع تعیینی اور وضع تعینی۔ دوسری تقسیم جو وضع کی ہے وہ معنی کے لحاظ سے ہے، وضع کی تقسیم ہو رہی ہے معنی کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے وضع کی 4 قسمیں ہیں، اور تیسری جو ہے وہ یہ ہے وضع جو ہے بلحاظ لفظ ہے۔ لفظ کی بلحاظ موضوع، بلحاظ لفظ 2 قسمیں ہیں، وضع شخصی اور وضع نوعی۔ جس طرح معنی کو کبھی بے نفس ہی اور تفصیلی تصور کیا جاتا ہے، اور کبھی بے وجہ ہی و عنوان ہی، یعنی بطور کلی معنی کو تصور کیا جاتا تھا، پھر اس کے لیے لفظ کو رکھا جاتا تھا۔ ابھی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کو بھی اسی طرح کبھی بے نفس ہی
اور تفصیلی طور پر لفظ کو تصور کیا جاتا ہے اور اس لفظ کے لیے ایک معنی کو رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وضع کو وضع شخصی کہتے ہیں۔ دوبارہ سنو، وضع شخصی کیا ہے؟ کہ جب لفظ کا تصور بے نفس ہی اور تفصیلی ہو اور اس لفظ کے لیے معنی کو رکھا جائے تو اس وضع کو کہتے ہیں وضع شخصی، ٹھیک ہے، وضع شخصی۔ وضع شخصی میں مثال یہی زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، خالد ہے کہ زید لفظ جو ہے اس کا بے نفس ہی اور تفصیلی تصور کیا ہے، اور وہ خارجی بدن جو زید کا ہے اس زید کے مقابلے میں وہ اس کا جو باہر خارج میں اس کا بدن ہے سر سے لے کر پاؤں تک وہ معنی قرار دیا۔ اسی طرح خالد لفظ کا بے نفس ہی اور بے وجہ ہی تصور کیا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ معنی جو خالد کا باہر والا بدن ہے سر سے پاؤں تک اس کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی کسی مطلب ہے بندوں کے نام ہیں، اشخاص کے نام ہیں اور باہر میں ان کا بدن ہے، ٹھیک ہے، مثلا اختر، صفدر، صحیح، یہ جو نام ہیں اور نام کے مقابلے میں وہ اس کا وہ ہوتا ہے خارجی بدن، تو اس کو وضع شخصی کہتے ہیں، ٹھیک ہے آقا جان۔ اچھا، دوسری جو وضع ہے وہ ہے وضع نوعی۔ وضع نوعی کیا ہے؟ لفظ کا کلی تصور کیا جائے، لفظ کا کلی تصور کیا جائے، یعنی بے وجہ ہی و عنوان ہی لفظ کا تصور کیا جائے، بے وجہ ہی و عنوان ہی لفظ کا تصور کیا جائے، یعنی کلی تصور کیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس عنوان کلی کو افراد کے لیے اور مصادیق کے لیے آئینہ قرار دیا جائے، اس کو کہتے ہیں وضع نوعی۔ وضع نوعی کیا ہے؟ لفظ کا بے وجہ ہی و عنوان ہی، یعنی بطور کلی لفظ کا کلی تصور کیا جائے اور اس عنوان کلی کو افراد کے لیے مرآت اور آئینہ قرار دیا جائے، عنوان کلی کو افراد اور مصادیق کے لیے قرار دیا جائے۔ اس کی جو مثال ہے عزیزو دی جا رہی وہ کیا ہے؟ مثال وضع نوعی کی الہیئات، ہیئت فعل ماضی یا مضارع یا اسم فاعل، ٹھیک ہے، فعل ماضی کی ہیئت جیسے فعلا ہے، مضارع جیسے یفعلو ہے، اسم فاعل جیسے فاعلن ہے، یہ جو ہیئت ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی وضع نوعی ہے، ہیئات کی وضع نوعی ہے، ٹھیک ہے۔ توضیح مطلب یہ ہے ہیئات مانند نسبت ہیں، ہیئات مانند نسبت ہیں، جس طرح نسبت تنہا قابل تصور نہیں ہے بلکہ نسبت ہمیشہ ہمراہ ہے طرفین کے، موضوع و معمول ہوگا تو نسبت ہوگی، اسی طرح ہیئت جو ہے وہ تنہا قابل تصور نہیں ہے بلکہ وہ ہیئت جو ہے وہ کسی نہ کسی مادہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، مادہ یعنی کسی نہ کسی حروف کے ذریعے سے وہ وجود میں آتی ہے۔
حیات کسی نہ کسی مادہ کے ذریعے سے وہ وجود میں آتی ہے۔ جب ایسا ہے تو یہ جو مطلب ہے مواد ہیں، یہ جو حروف ہیں وہ نامتناہی ہیں، واضح ایک ایک کو اس مادے کا چونکہ نامتناہی ہیں ایک ایک کا تصور نہیں کر سکتا، تاکہ ایک ایک مادے کا تصور کرے اور اس کے لیے حیات کو قرار دے، تو وہ مجبور ہے کہ ایک وضع عام، ٹھیک ہے نا، وضع عام کو خاص کے لیے کیا قرار دے؟ آئینہ قرار دے، ایک عنوان کلی کا تصور کرے اور اس کو مرآت قرار دے افراد کے لیے۔ اسی طرح ہر حیات جو مثلاً فعلا کے وزن پر ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ کس پر دلالت کرے گی؟ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے زمانے گزشتہ میں، جیسے ضربا اس نے مارا، فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ زمانہ گزشتہ میں، فاعل جب ہوگا تو یہ بتائے گا کہ جس سے من صدر عنہ الفعل، جس سے فعل جو ہے وہ صادر ہوا ہے، مفعول کی حیت ہوگی تو وہ بتائے گا لمن وقع علیہ الفعل، جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے۔ بات پتہ نہیں آپ کی خدمت میں پہنچا پایا یا نہیں آگا جان، دوبارہ ذرا غور فرماؤ۔ آج بحث ہماری کس میں ہے جی؟ وضع شخصی اور وضع نوعی میں ہے۔ وضع شخصی کیا ہوتی ہے؟ جب لفظ کا بے نفس ہی اور تفصیلی تصور کیا جائے تو اس کو وضع شخصی کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً نام ہوتے ہیں زید، عامر، بکر، خالد، ٹھیک ہے، تو یہ وضع شخصی ہے، لفظ کا بے نفس ہی اور تفصیلی تصور کرنا اور اس لفظ کے لیے معنی کو قرار دینا، ٹھیک۔ ایک ہوتی ہے وضع نوعی، وضع نوعی میں بھی آپ نے لفظ کی طرف سے آنا ہے کہ جب لفظ کا بے وجہ ہی و عنوان ہی، یعنی بطور کلی لفظ کا تصور کیا جائے اور اس کو افراد کے لیے اور مصادیق کے لیے آئینہ اور مرآت، ٹھیک ہے نا، قرار دیا جائے تو اس کو وضع نوعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جیسے مثلاً عرض کیا ہے کہ فعلا جو فعل ماضی ہے، فعلا کی جو حیت ہے اس کو بنایا گیا ہے فعل ماضی کے لیے، جو بھی مادہ اس کے اندر آئے گا، ضربا، نصرا، مانا ذہبا، ٹھیک ہے، مانا وہی ہو جائے گا، لیکن اصل وہی ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ ہے زمانہ ماضی میں، ضربا اس نے مارا، نصرا اس نے مدد کی، منع اس نے منع کیا، ذہبا وہ گیا۔ فعل کی فاعل کے ساتھ نسبت ہے یہ حیت فعلا والی، فعلا جس مادے میں بھی ہوگا، لیکن فعلا کا یہ ڈھانچہ، یہ حیت فعلا، فا مفتوح، عین مفتوح، لام مفتوح، فعلا کے جو وزن ہے یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ حیت یہ بنائی گئی ہے جناب عالی کہ فعل کی نسبت ہو فاعل کی طرف، ٹھیک ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف، تو یہ عنوان کلی کو قرار دیا جاتا ہے افراد اور مصادیق کے لیے۔
تو اس کو کہتے ہیں وضع نوعی۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الوضع شخصی و نوعی، وضع شخصی اور نوعی۔ قد عرفت فی المبحث الرابع انه لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی، ضروری ہے وضع میں لفظ اور معنی کا تصور کرنا ضروری ہے۔ وعرفت هناك ان المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه واخرى بوجهه وعنوانه، آپ نے پہچانا کہ معنی کبھی کبھی جو ہے واضح اس معنی کا بے نفس ہی تصور کرتا ہے، وَأُخْرَى بِوَجْهِهِ وَعِنْوَانِهِ، اور دوسرا جو ہے واضح معنی کا بِوَجْهِهِ وَعِنْوَانِهِ تصور کرتا ہے۔ فَعْرِفْ هُنَا، پس تم یہاں پہچانو، ان اللفظ ايضا كذلك، لفظ بھی اسی طرح ہیں، معنی کی طرح ہیں۔ ربما يتصوره الواضع بنفسه، چہ بسا لفظ کا واضح بنفسه ہی اور تفصیلی تصور کرتا ہے۔ وَيَضَعُهُ لِلْمَعْنَى، اور واضح لفظ کو للمعنی، معنی کے لیے قرار دیتا ہے۔ کما هو الغالب فی الالفاظ، جیسا کہ غالب جو ہے نا یہ الفاظ میں ہے۔ فَيُسَمَّى الْوَضْعُ حِينَئِذٍ شَخْصِيًّا، پس وضع کو اس وقت نام دیا جاتا ہے شخصی کا، وضع شخصی کا۔ وَرُبَّمَا يَتَصَوَّرُهُ بِوَجْهِهِ وَعِنْوَانِهِ فَيُسَمَّى الْوَضْعُ نَوعِيًّا، اور چہ بسا لفظ کو تصور کیا جاتا ہے بِوَجْهِهِ وَعِنْوَانِهِ، یعنی بطور کلی۔ فَيُسَمَّى الْوَضْعُ نَوعِيًّا، پس وضع کو وضع نوعی کا نام دیا جاتا ہے چونکہ نوع لفظ کا تصور ہوا ہے۔ وَمِثَالُ الْوَضْعِ النَّوْعِي الْحَیْئَاتِ، وضع نوعی کی مثال حیات، حیت فعلا فاعل، ٹھیک ہے، مفعول۔ مثال الوضع النوعی الحیات، فَإِنَّ الْحَیْئَةَ غَیْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصَوُّرِ بِنَفْسِهَا، حیات قابل تصور نہیں ہیں بذات خود، حیات قابل تصور نہیں ہے بذات خود، بل انما یصح تصورها فی مادۃ من مواد اللفظ، بلکہ حیات کا تصور جو ہے فی مادۃ من مواد اللفظ، کسی نہ کسی مادہ میں ہے، حیات کا تصور کسی نہ کسی مادہ میں صحیح ہے، مادہ یعنی حروف، کا حیت کلمت ضربا مثلا، جیسے حیت کلمہ ضربا مثلا، وَهِيَ حیت الفعل الماضی، اور وہ حیت فعل ماضی ہے۔ فَإِنَّ تَصَوُّرَهَا لَا بُدَّ أَن يَكُونَ فِي ضِمَنِ الزَّادِ وَالرَّاءِ وَالْبَاءِ أو فِي ضِمَنِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللَّامِ، فَإِنَّ تَصَوُّرَهَا، حیت کا تصور ضروری ہے کہ وہ ضمن زاد را اور با میں ہو، یا ضمن فاعن اور لام یعنی فی فعلا، فعلا میں فاعن لام کا ہو تو اس کے ضمن میں حیت آئے گی فعلا۔ وَلَمَّا كَانَتِ الْمَوَادُ غَيْرَ مَعْصُورَةٍ، جب مواد غیر معصورہ ہے، مواد یہ حروف کبھی
ضربا کبھی نصرا کبھی علما ہیں. اب فا عین لام کے جو حرکتیں چینج نہیں ہو رہی، زواد رے بے عین لام میم علما ضربا نون سواد رے نصرا، یہ مواد. لما کانت المواد غیر معصورہ، جب مواد غیر معصورہ ہے، ولا یمکن تصور جمیعہا، ان تمام مواد کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے، فلا بد من الاشارۃ الی افرادہا بعنوان عام، پس ضروری ہے من الاشارۃ الی افرادہا کہ افراد کی طرف اشارہ کریں، بے عنوان عام، بے سبب عنوان عام، عنوان عام کے سبب سے افراد کی طرف اشارہ کریں. فَيَضَعُ كُلُّ حَيَةٍ تَكُونُ عَلَى ذِنَةِ فَعَلَ مثلاً او ذِنَةِ فاعل او غیرہما، پس ہر حیت کو رکھا جائے گا تکون علی ذنت فعلا، جو فعلا کے وزن پر ہے، مثلاً او ذنت فاعل، یا فاعل کے وزن پر ہے، یا ان دو کے علاوہ ہے. وَيُتَوَسَّلُ إِلَىٰ تَصَوُّرِ ذَلِكَ الْعَامِ بِوُجُودِ الْحَيَةِ فِي إِحْدَى الْمَوَادِ، ٹھیک ہے نا، اور اس عام کے تصور سے، حیت کے وجود سے، فی احد المواد، کسی مواد، کسی مادہ تک کیا ہے اگر جان پہنچا جاتا ہے، کا مادت فعلا التی جرت الاصطلاحات علیہا عند علماء العربیہ، جیسے فعلا کا جو مادہ ہے اس پر اصطلاحات جاری ہوئی ہیں علماء عربیہ کی نظر میں، یعنی انہوں نے جو فعل ماضی کا ہمیں معیار دیا ہے وہ فعلا کا وزن کر کے بتایا ہے. فعلا کے وزن پر ہو تو وہ فعل ماضی ہوگی، فعل کی نسبت فاعل کی طرف دی جائے گی. نتیجہ کیا نکلا گا اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ وضع کی جو یہ تقسیم ہے یہ لفظ کے اعتبار سے ہے. پیچھے بحث سے گزری تھی کہ وضع کے لیے لفظ اور معنی کا تصور کرنا ضروری ہے، تو اگر معنی کا کبھی کبھی بے نفس ہی اور بے وجہ ہی تصور کیا جاتا تھا پیچھے، اور کبھی کبھی بے وجہ ہی و عنوان ہی کلی تصور کیا جاتا تھا، یہاں یہ بحث معنی کے تصور کی نہیں ہے، یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے. یہاں تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اسی طرح لفظ کو بھی کبھی بے نفس ہی اور تفصیلی طور پر واضح تصور کرتا ہے اور اس لفظ کے لیے معنی رکھتا ہے، اس وضع کا نام ہے شخصی. اور کبھی کبھی واضح جو ہے لفظ کو بے وجہ ہی و عنوان ہی، یعنی بطور کلی لفظ کا کلی تصور کرتا ہے، اس کو وضع نوعی کہتے ہیں. وضع نوعی کی مثال جیسے حیات فعل ماضی فعلا ہے مثلا، ٹھیک ہے، یا فاعل کا جو وزن ہے، ٹھیک ہے، یہ وضع نوعی کی مثالیں ہیں. وضع نوعی میں وہ کیا کرتا ہے آغا جان، وہ عنوان کلی کو افراد کے لیے آئینہ قرار دیتا ہے، عنوان کلی کو مصادیق کے لیے آئینہ قرار دیتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات، موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.